جبل رمات وادی قنات کے کنارے جبل احد کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا۔ اس پہاڑ کے عقب سے حضرت خالد بن ولید نے قبول اسلام سے قبل اپنے لشکر کے ہمراہ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی پہاڑ کے مشرقی دامن میں چھپ کر قبول اسلام سے قبل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جبل رمات کی لمبائی 177 میٹر، چوڑائی 55 میٹر اور بلندی 20 میٹر ہے۔ شہدائے احد کا قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرات شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم کو میدان قتال میں دفن کیا گیا۔ ان کی زیارت مسنون ہے۔ قبرستان کی 4 دیواری کے اندر پھیلے احاطے میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدفون ہیں۔ زیارت کے موقع پر دعائے مسنونہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جبل سلا مدینہ منورہ کے عین وسط میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ اس کے مغربی دامن میں قبیلہ بنو حرام کی آبادی تھی۔ قریب ہی وہ غار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دوران رات کو قیام فرماتے۔ اسی پہاڑ کے ایک ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی صورتحال کی نگرانی فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فتح و نصرت کی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے۔ بعد میں وہاں جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد فتح کے نام سے مشہور ہوئی۔ حکومت سعودیہ نے اس پہاڑ کے ارد گرد لوہے کے مضبوط جنگلے نصب کر دیے ہیں اور اس کی خوبصورتی کے لیے مصنوعی آبشار بنائے ہیں اور باغیچہ بنا دیا ہے۔ جنگ خندق کے دوران اسی پہاڑ کے دامن میں حضرات صحابہ کرام کا قیام تھا۔ اسے اب باغیچہ فتح کہتے ہیں۔ اس کی وسعت 407 مربع میٹر تھی، لیکن سن 1424 ہجری میں بننے والی مسجد خندق سے اس میدان فتح کا رقبہ کم ہو گیا ہے۔ جبل سلا کا فاصلہ مسجد نبوی سے 690 میٹر ہے۔ اس کی بلندی 100 میٹر، لمبائی 1050 میٹر اور چوڑائی 920 میٹر ہے۔ مساجد سبعہ مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد سعد بن معاذ اور مسجد ابو بکر، یہ مساجد اس خندق کے کنارے قائم کی گئی تھی جہاں غزوہ خندق میں کفار کے متحد لشکر کے مقابلے میں بعض جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مورچے تھے۔ سن 1424 ہجری میں جبل سلا کے اسی دامن میں مسجد خندق کے نام سے جو بڑی مسجد بنائی گئی ہے، مساجد سبعہ میں سے بعض مساجد اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ بنو ساعدہ خزرج کا مشہور قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی مسجد نبوی کی شمال مغربی سمت تھی۔ یہاں ایک جگہ سقیفہ بنی ساعدہ تھی جس کا محل وقوع اب مسجد نبوی کی دوسری سعودی توسیعی عمارت سے 206 میٹر کے فاصلے پر موجود باغیچے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سقیفے میں تشریف لائے، پانی نوش فرمایا اور نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے سائے میں بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام یہاں جمع ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد منتخب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ساعدہ کو انصار کے 4 افضل قبائل میں شمار فرمایا ہے۔ اس قبیلے کے سربراہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی اور بہادر تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ احد کے موقع پر تلوار عطا فرمائی تھی اور انہوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے تھے۔ مدینہ منور کی وادیاں، وادی عقیق مدینہ منورہ کی یہ وادی حجاز کی طویل ترین وادی ہے
طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ سے گزرتی ہے۔ یہ وادی مقام غابہ یعنی خلیل پہنچ کر وادی بطحان اور وادی قنات میں ختم ہو جاتی ہے۔ وادی عقیق کے دو میدان ہیں، ایک چھوٹا جس میں بئر عثمان اور مدینہ یونیورسٹی ہے، دوسرا بڑا میدان جس میں ابیار علی، بئر روما اور ارد گرد کا علاقہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے، میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اس مبارک وادی یعنی عقیق میں نماز ادا کرو۔ یہ وادی اپنے میٹھے پانی، لطیف ہوا، نرم مٹی اور زرخیز زمین کی وجہ سے ہمیشہ اعیان حکومت و اصحاب ثروت اور اہل ذوق کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے محلات و باغات یہی تھے۔ وادی بطحان یہ مدینہ منورہ کی مرکزی وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہ قباء کے مشرقی علاقے سے گزر کر مدینہ منورہ کے وسط میں مسجد غمامہ کے قریب پہنچتی ہے۔ وہاں سے جبل صلہ کے قریب مسجد خندق کے سامنے سے گزرتی ہوئی غابہ یعنی خلیل میں پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ وادی مدینہ منورہ کی آبادی کے درمیان سے گزرتی ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس کے لیے زیر زمین پختہ گزرگاہ بنا دی ہے تاکہ اس کے بہاؤ کے وقت گرد و پیش کی آبادی متاثر نہ ہو، اور اس پر 3 بند بنا کر اسے ڈیم کی شکل دے دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ بطحان جنت کی نہروں میں سے ایک ہے۔ صحیح جامع صغیر۔ وادی قنات پانی کے بہاؤ کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی سب سے بڑی وادی ہے، جو طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کے قریب آقول تک پہنچتی ہے اور حرہ شرقیہ کی شمالی جانب سے گزرتی ہوئی جبل رمات کے قریب پہنچ کر بالآخر غابہ یعنی خلیل میں اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ وادی قنات جبل رمات کے دونوں طرف سے یوں گزرتی ہے کہ جبل رمات اس کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعض تاریخی کنویں: بئر عثمان مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر اور مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ازہری محلے میں وادی عقیق کے کنارے واقع ہے۔ محکمہ زراعت نے اس کے گرد لوہے کی جالی لگا دی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کا یہ بڑا کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو لوگوں کو پینے کا پانی قیمتاً اور مہنگا دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے لیے بئر روما خریدے گا اسے جنت میں اس سے بہتر انعام ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہودی نے کہا، ایک دن آپ کا اور ایک دن میرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والے دن مسلمان اپنی 2 دن کی ضرورت کا پانی بھر لیتے اور یہودی سے خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے تو میرا کاروبار خراب کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی اس سے خرید لیا اور سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بئر غرس مسجد قباء کی شمالی جانب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مدارس شاوی کے قریب ہے، جس کے گرد دیوار بنا کر اوپر چھت ڈال دی گئی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی نوش فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اس کے پانی سے غسل دینے کی وصیت فرمائی تھی۔ ملک عبدالعزیز لائبریری ملک عبدالعزیز لائبریری مدینہ منورہ کی بڑی لائبریری ہے جس کا انتظام سعودی وزارت مذہبی امور کے سپرد ہے۔ اس میں بہت سی مطبوع کتابوں کے علاوہ مخطوطات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ملک فیصل بن عبدالعزیز نے سن 1393 ہجری مطابق 1973 عیسوی میں اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر سن 1403 ہجری مطابق سن 1982 عیسوی میں ملک فہد نے اس کا استقبال کیا۔ یہ لائبریری مسجد نبوی کی مغربی جانب مناخا روڈ پر واقع ہے۔ اس کی 4 منزلیں ہیں جو شعبہ قرآن کریم، شعبہ مطبوعات، شعبہ مخطوطات، شعبہ برائے خواتین
اور کانفرنس ہال وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآن کریم کے 1878 مخطوطہ نسخے موجود ہیں، جن میں قدیم ترین 2 نسخے سن 488 ہجری اور سن 549 ہجری کے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ عام مخطوطہ کتب کی تعداد 13,000 ہے، جن کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کیا گیا ہے، جبکہ نادر مطبوعہ کتابوں کے لیے ایک ہال مخصوص کیا گیا ہے جن کی تعداد 25,000 ہے، اور دیگر مطبوعہ کتب 40,000 سے متجاوز ہیں۔ اس لائبریری میں MA اور PhD کے مقالہ جات اور علمی مجلات کو جمع کرنے کا بھی اہتمام ہے۔ یہ لائبریری صبح و شام کھلتی ہے۔ مطالعے کے علاوہ یہاں اہم مضامین کی فوٹو کاپی کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ نیز یہاں مختلف اوقات میں علمی اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ ہر سمت انوار، ہر سمت تجلی، وہ ہر سمت انوار، ہر سمت تجلی، وہ ہر سمت انوار، ہر سمت تجلی، وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو، وہ ہر سمت انوار، ہر سمت تجلی، وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ احرام میں مست و سرشار رہنا، وہ احرام میں مست و سرشار رہنا، وہ احرام میں مست و سرشار رہنا، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو، اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، وہ کیف سعادت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو، مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک مبارک
متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، بشاق اطاعت مبارک ہو تم کو، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، بشاق اطاعت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے، مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے، مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے، لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ آثار رحمت مبارک ہو تم کو، وہ آثار رحمت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، وہ جلووں کی کثرت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزو بزو قناعت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزو بزو قناعت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنا، مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا،
کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، حسن ارادت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ لطف و عنایت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو۔ مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، وہ جلوت میں خلوت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، یہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، یہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، وہ روزے کی جالی پہ سر
کے رونا، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین۔ مدینہ منورہ سے متعلق معلوماتی پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ پروگرام MIS اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ بے حزین کی یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین کی یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین کی یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو۔